اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفیق بن مسلمہ نے کہا کہ میں نے حذیفہ بن یمان سے سنا کہ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ فتنہ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ میں بولا میں نے اسے اسی طرح یاد رکھا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتنہ کو معلوم کرنے میں بہت بے باک تھے۔ میں نے کہا انسان کے گھر والے، مال، اولاد اور پڑوسی سب فتنہ کی چیز ہیں، اور نماز، روزہ، صدقہ، اچھی بات کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا ان فتنوں کا کفارہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھتا، مجھے تم اس فتنے کے بارے میں بتاؤ جو سمندر کی موج کی طرح ٹھاٹھیں مارتا ہوا بڑھے گا۔ اس پر میں نے کہا کہ یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس سے خوف نہ کھائیے، آپ کے اور فتنہ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ پوچھا کیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا صرف کھولا جائے گا؟ میں نے کہا کہ توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ پھر تو وہ کبھی بند نہیں ہو سکے گا۔ شفیق نے کہا کہ ہم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے کے متعلق کچھ علم رکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، بالکل اسی طرح جیسے دن کے بعد رات کے آنے کا۔ میں نے تم سے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے جو قطعاً غلط نہیں ہے۔ ہمیں اس کے متعلق حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے میں ڈر ہوتا تھا کہ دروازے سے کیا مراد ہے، اس لیے ہم نے مسروق سے کہا کہ وہ پوچھیں۔ انہوں نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ دروازہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 525۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔